ابتدا ہے رب جل کے بابرکت نام سے اٹک ڈائری ٹی وی کی جانب سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے ڈائری پر کافی ساری پوسٹیں لگی تھی اس حوالے سے کہ ڈائری ٹی وی اٹک ڈائری ٹی وی آپ کی خدمت میں رنگا رنگ اور خوبصورت پروگرام پیش کریں گے تمام شعبہ جات سے. تو ایک بڑی انتظار کے بعد ہم نے انتظار کیا استاد محترم کا. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ. بڑی مشکل سے استاد محترم کا ٹائم ملا. ہم چاہتے تھے کہ الف سے شروع ہو, اور الف سے مراد یہ ہے کہ استاد کا جو مقام ہے معاشرے میں وہ بالکل الف سے ہے. یعنی کہ جب ہم کہیں سیکھنے جاتے ہیں, چاہے وہ مکتب ہو یا کسی بھی کام کے حوالے سے, ہم جب آغاز کرتے ہیں تو استاد سے کرتے ہیں. تو اٹک ڈائری ٹی وی استاد سے شروع کرتا ہے, اور یہ خراج تحسین بھی ہے ایک قسم کا استاد کو کہ ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں. بالکل آج ہمارے پہلے پروگرام کے پہلے مہمان اور نہایت محترم شخصیت آپ کے جانے پہچانے اٹک کی جو درسگاہ ہے پائلٹ اسکول کے بہت قابل اور نہایت سینئر ٹیچر رہ چکے ہیں جناب استاد سید مونس رضا صاحب, آج وہ ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے اس بالکل ابتدائی پروگرام میں وقت دیا. بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا. بہت بہت شکریہ استاد محترم. گفتگو تو آپ سے کافی کریں گے. پہلے اپنا تعارف ذرا اگر ہو جائے تو آپ کا بیسیکلی تعلق اٹک شہر سے ہی ہے یا کہیں ملحقہ کا کہیں دیہات سے ہے, یہ ذرا بتا دیجیے گا. جی میں یہیں سے کامل پور سیدہ اٹک سے میرا تعلق ہے. اچھا. البتہ میری پیدائش جو ہے وہ وا سیمنٹ فیکٹری کی ہے. اچھا. وہاں پہ ہمارے والد صاحب ملازم تھے, تو وہیں پہ پیدائش تھی, وہیں پہ پڑھا لکھا, اور پھر بعد میں یہاں پہ ہم اٹک میں, لیکن بنیادی طور پر اٹک کے رہنے والے. اچھا استاد محترم, تعلیم کی طرف چونکہ ہم جب نام آتا ہے تعلیم کا تو آپ کا نام سر فہرست آتا ہے اردو ادب کے حوالے سے. تعلیم کی طرف کیسے آنا ہوا؟ جی اصل میں اچھی بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ اکثر یہ کہا بھی جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ تھا کہ بچپن سے مجھے اساتذہ سے, اتنے اچھے اتنے پیارے اساتذہ سے کسب فیض کا موقع ملا کہ میرے اندر ایک خواہش جو تھی وہ موجود تھی کہ میں ایک اچھا استاد بنوں. اور پھر وقت نے کچھ ایسا کیا, ایسی کروٹیں بدلتا رہا کہ میں یہ نہیں ہے کہ میں نے چاہتے ہوئے یا کوشش سے ایسا ہوا, بس ہو گیا اور میں ٹیچر ہو گیا. اچھا, یہ تو نہایت اچھی بات ہے کہ آپ اچھا جو کرنا چاہتے تھے آپ کو وہ حاصل ہوا, قدرتی طور پہ. یہ اللہ کا انعام ہے. جی بالکل, اس پر مزید بات کریں گے. تعلیمی قابلیت یعنی کہ آغاز جو ہے کہاں سے کہاں تک آپ کا ہے, ذرا یہ دیکھنے والوں کو ذرا. جی بالکل. میرا وا میں چونکہ اے سی وا ماڈل ہائی اسکول تھا ہمارے کالونی میں, وہیں پہ میٹرک وہاں سے کی تھی. اچھا. اس کے بعد پھر پی او ایف وا میں, اور پھر یہ ہے کہ میرا چونکہ شروع سے ایک رجحان تھا دین کی طرف. اچھا. تو پھر میں نے جامعۃ المنتظر لاہور میں داخلہ لیا, اور اس کے بعد پھر میں 87 تک جو ہے وہ ایران میں پڑھتا رہا. تو میرے پاس جو اس حوالے سے سند ہے یا ہے تو فاضل, میں نے فاضل عربی فاضل بھی ہے, اردو فاضل بھی ہے, اور منشی فاضل بھی ہے, اور ساتھ میں دینی حوالے سے یہ چیز بھی ہے. اور میں اسی وجہ سے جب محکمہ تعلیم میں آیا تو ایک بحیثیت اورینٹل ٹیچر کے آیا ہوں, اور میں یہاں پہ پڑھاتا رہا. سر اورینٹل آپ نے لفظ استعمال کیا, اورینٹل ذرا ہمیں سمجھائیں کہ اورینٹل ٹیچر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اورینٹل ٹیچر جو یعنی علوم شرقیہ کا استاد. آج کے دور میں تو اپنے معنی میں یہ چیز نہیں لیے ہوئے یہ ٹیچر کا, یہ شعبہ ٹیچنگ کا. جی. مجھے بہرحال یہ شعبہ زیادہ پسند اس لیے بھی ہے کہ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرخیل اور بزرگوں میں علامہ اقبال کے جو استاد تھے جن کا ذکر انہوں نے بارہا کیا, وہ ان کا نام میر حسن, سید میر حسن,
وہ بھی اوریئنٹل ٹیچر تھے ماشاءاللہ، اور ان سے انہوں نے عربی اور فارسی کے حوالے سے بہت کچھ جانا اور سیکھا، اور انہوں نے انہیں کنسیڈر کیا اپنے استاد کے طور پر انگریزوں کے سامنے بھی کہ مجھے سر کا خطاب دینا ہے تو پھر میرے استاد کو پہلے دیا جائے، تو مجھے فخر ہے کہ میں اورینٹل ٹیچر غالباً وہ جو خطاب تھا شمس العلماء کا خطاب جی تھا. سر. جی اچھا سر، یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا. جو اردو لغت ہے اس میں آپ کی شخصیت مطلب اس طرف کیسے آنا ہوا، وہ ذرا واضح کیجیے گا. جی یہ چیز تو جی خیر شکر ہے اللہ پاک کا کہ ایک خاندانی نقطۂ نظر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر سے ایک چیز جیسے ورثے میں ملتی ہے، تو یہ چیز ہمیں اردو یا اردو سے محبت لگاؤ یہ چیزیں تو گھر سے ملی. پھر آگے قدرتی طور پر اللہ کا کرم یہ رہا کہ اساتذہ بہت اچھے ملے، تو ان سے بھی جو ہمیں چیز ملی تو ایک شوق یا ایک رغبت اس طرف زیادہ رہی. پھر آگے چل کر مجھے خود ذاتی طور پر شوق تھا، تو میں نے آج کے دور میں ایم اے اردو آسان ہے، میں معذرت کے ساتھ کہ جو فاضل اردو ہے یہ زیادہ مشکل ہے. منشی فاضل یعنی فارسی میں فاضل کرنا، فاضل جو ہے وہ آج کے دور میں کوئی نہیں کرتا، کر سکتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے اردو کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ اپنے خاندانی نقطۂ نظر سے بھی ہے، موجود تھا، اندر ایک خواہش موجود تھی، اور پھر اس تعلیم نے اور پھر خاص طور پر عربی ادب نے مجھے راغب کیا اردو ادب کی طرف. بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگ رہا ہے جی آپ استاد محترم کے ساتھ، اور بڑے کم ہوا کے ملتے ہیں. یقین جانیے گا کہ یہ ڈائری ٹی وی، اٹک ڈائری ٹی وی کو آغاز ہم نے آج سے 1 ماہ قبل آغاز کرنا تھا، اور چونکہ ہماری جو سوچ یہ تھی کہ جناب استاد سے شروع کیا جائے، اور ہماری نظر میں استاد محترم تھے. یہی وہ یادیں ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو شوق ہے اردو کا، ہماری قومی زبان بھی ہے، اور اس کے اندر ایک ادب کا ایک تاثر ہے، ایک ادب، اس کے اندر ایک خاندانی ادب چھپا ہوا ہے اس کے اندر. ہمیں صرف اس میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ جو حالات ہیں آج کل کے، وہاں پہ وہ ماحول میسر نہیں آتا، وہ محافل ہمیں ملتے نہیں ہیں کہ ہم ایسے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھیں اور کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے. گفتگو کو آگے مزید بڑھاتے ہیں. آپ کے اہل خانہ بھی اردو لغت کے بہترین شاعر ہیں، مرثیہ نگاری اور نعت گوئی میں بھی کمال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ جی اصل میں آپ نے یہی کہا، بہت اچھی بات کہی ہے کہ خاندان سے، گھر سے، ماحول سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے، یا اس کی رغبت یا شوق اس طرف ہوتا ہے. تو میرے نانا جان سید بہادر شاہ کربلائی بہت خود شاعر بھی تھے، لکھتے بھی تھے، اور آگے یہ تھا کہ ان کا جو ہے وہ خاص طور پر میر انیس اللہ مقام مرزا دبیر، جوش ملی آبادی، ان کے اشعار پوری صحت کے ساتھ وہ پڑھتے تھے. آج کے دور میں بھی ان کو پڑھنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ بہت اچھا. پھر آگے ان کے بیٹوں میں سے ہمارے ماموں مشتاق فیضی صاحب، سید مشتاق حسین فیضی بہت اچھے لوحہ خوان تھے، بہت اچھے شاعر تھے، اور حاجی سید محمد عباس نقوی صاحب بہت کمال کے شاعر ہیں، اور 2 ان کی کتابیں آ چکی ہیں، اور یہ مسلسل اور عروج پہم کے عنوان سے، اور ایک اور ابھی جو ہے وہ چھپنے جا رہی ہے. اور یہ بولنا، اس کو پوری صحت کے ساتھ شعر کو پڑھنا، سمجھنا، یہ مجھے اپنے اس خاندان سے، اپنی والدہ سے، ان لوگوں سے یہ ورثے میں ملا. جی بہت خوب. اچھا استاد محترم، ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، اور کافی میں نے آپ کے بارے میں پوچھا بھی ہے. آپ نے تحریک نفاذ اردو کے لیے کافی کام کیا، اور بعد میں آپ ان سے علیحدہ ہوئے. علیحدگی کی وجہ کیا ہے؟ جی اصل میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میرے لیے یہ بہت ہی پسندیدہ عمل تھا. جیسا کہ ابھی تک آپ نے سمجھا بھی ہے کہ مجھے اردو سے ایک عشق ہے، محبت ہے، اور پڑھانے میں بھی، اپنے بچوں کو سکھانے میں بھی،
اور میں نے بہت اچھے ڈیبیٹر تیار کیے بچے، اور آل پاکستان تک جو ہے وہ آل پنجاب تک جیت کے آئے، تو لکھ کے دیں ان کو تقاریر۔ اردو سے میرا جو محبت ہے یا شوق ہے وہ ایک لازوال ہے۔ اسی کی وجہ سے جب مجھے یہ آفر ہوئی تو میں نے اس کو بڑی یعنی خوشی سے قبول کیا، اور بہت اچھے انداز میں اس کو چلا رہا تھا۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب بھی چلا رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ میں اردو سے یا اردو کے نفاذ سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ میں نے یاور بخاری صاحب سے بھی بات کی، ملا ان سے اسپیشلی۔ مجھے موقع ملا تو میں وزیر اعظم سے بھی جا کے ملوں گا، بات کروں گا کہ مجھے اردو کا نفاذ چاہیے، لیکن نفاذ اردو تحریک سے جدائی یا دوری کی وجہ جو ہے وہ کچھ آپ نظریاتی اختلافات کہہ سکتے ہیں، شخصی کچھ عناصر کی وجہ سے۔ ادروائز میں بہرحال ذہنی طور پر نفاذ اردو کے لیے کام کر بھی رہا ہوں، کرتا رہوں گا۔ چلے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، بات ہوئی اردو کی اور ادب کی بات چل رہی ہے محترم، تو کیا اردو نصابی جو اردو مطلب جو نصاب میں جو اردو چل رہی ہے، نصابی ضرورت کے مطابق وہ کافی ہے جو اردو ہمارے ہاں پڑھائی جا رہی ہے؟ مشکل سوال، اس لیے اسے میں مشکل کہوں گا کہ اس کے بارے میں جیسے آج بھی وہ سچ بولنا ذرا مشکل کا عمل ہے اور اس کو قبول کرنا بھی مشکل عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اعتبار سے نصاب کی تیاری کون کرتا ہے، کہاں ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ، لیکن میں نہ صرف اردو بلکہ کسی بھی مضمون کی نصابی تیاری سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ میرا میں نے جو 33 سال بطور ٹیچر کے پڑھایا ہے، وہ مجھے نصاب کبھی بھی ضرورت کے مطابق محسوس نہیں ہوا، اور کوشش بھی یہی کی ہے۔ اب اوپر تک ہم جہاں تک اس کی شکایت یا وہ چیز کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ضروریات کو یعنی یہ علم نہیں دے رہا ہمیں۔ یہ ایک رٹا لگائیے، یاد کیجئے، نمبر زیادہ سے زیادہ لیجئے، اور ایک بچہ ہے وہ 1000 یا 1100 نمبر میں سے وہ 10 نمبر کم لے رہا ہے، 20 نمبر کم لے رہا ہے۔ اب جب وہ 1100 نمبر لے رہا ہے، آپ اس سے بات کر کے دیکھیں، اسے گفتگو کا سلیقہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نمبروں سے بات نہیں بنتی، علم سے بات بنتی ہے، اور علمی نقطہ نظر سے میرے خیال میں بہت بڑی کمزوری نصاب میں، اور اس کو ٹھیک اور اس کو بنانے میں اب بھی اپیل کروں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب سے یہ کہوں گا کہ نصاب کی تیاری میں اساتذہ کو شامل کیا جائے۔ اساتذہ جب شامل ہوں گے جو بچے کے ذہن کو سمجھتے ہیں، جو حالات اور ضروریات کو بستہ بڑا کر دینے سے علم حاصل نہیں آتا، بے شک 2 کتابیں ہوں، لیکن بچے کے دماغ میں، دل میں اس سے محبت اور رغبت پیدا ہو، وہ نہیں ہو رہی۔ جی بہت شکریہ۔ یعنی کہ جو آج کل پڑھایا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں اردو کے نام پہ، آپ اس سے مطمئن بھی نہیں ہیں، وہ معیار تعلیم وہ نہیں ہے اردو کا جو دی جا رہی ہے۔ یہ پیغام ہمارے اٹک ڈائریکٹ ٹی وی کی جانب سے مختار محترم نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے۔ امید ہے دیکھنے والے اور جو سننے والے، دیکھنے والے، خاص کر متعلق اداروں سے میں درخواست کروں گا کہ اس پر غور کیا جائے، اور ان سے جو معلم ہیں خاص کر اردو کے، اور انہوں نے بڑا اچھا سیکھا ہے اور بڑا اچھا پڑھا ہے، اور وہ جانتے ہیں حالات حاضرہ کو اور حال کو کہ جی آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں یا بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تو اگر یہ مشاورت سے نصابی تعلیم اس کو مطلب ہے کہ پبلش کی جائے اور اس کو پڑھایا جائے تو یہ نہایت بہتر ہوگا۔ جی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں۔ بالکل، جب ادب کی بات ہو، اردو کی بات ہو، تو پسندیدہ شاعر کون ہیں آپ کے؟ یہ بہت مشکل ہے جی، اس کے میں کسی ایک کے بارے میں کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے سارے اساتذہ کو بھی پڑھا،
اب وہ اساتذہ کا میں نام دوں تو ظاہر ہے غالب ہیں، میر ہیں، اچھا مطلب ہے ایک بڑے ادب کے استاد محترم مجھے ایک شاعر کا نام لینا پڑے گا آپ کو عظیم جو ہے وہ جس کو زیادہ آپ نے پڑھا ہو. پڑھا صاحب کو ہے، میر صاحب کو، میر انیس کو تو بہت زیادہ پڑھا ہے اور بڑے ذوق سے پڑھا ہے. کوئی شعر جوش ملی آبادی کو پڑھا ہے. البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعر اگر آپ کہیں نا تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا مجھے یاد نہیں رہتا. ہاں میرے پاس ہے سب وہ، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں اشعار جو ذہن پر ایک دم سے کلک ہو جاتے ہیں. تو کربلا کے حوالے سے ایک شعر ہے جو مجھے یاد رہ گیا ہے اور میں اکثر اس کو شوق سے ذوق سے آپ جیسے باذوق لوگوں کے سامنے پڑھتا بھی ہوں. اس میں وہ کہ بالاختصار یوں ہے تاریخ کربلا کی، بالاختصار یوں ہے تاریخ کربلا کی، ایک مرد با وفا نے ایک عہد سے وفا کی. واہ واہ، سمو کے رکھ دیا گیا اس شعر میں. اور اگر اپنے اٹک کے حوالے سے آپ بات کریں تو ملک مشتاق عاجز صاحب میرے پسندیدہ شعراء میں سے، پسندیدہ شخصیات میں سے بھی ہیں اور ان کے اشعار عموماً مجھے بہرحال کہ وہ بہت ہی ان کا ابھی ذہن میں آ رہا تھا شعر کہ آہستہ چل زندگی کے حوالے سے ہے وہ کہ میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں آہستہ چل. تو ان کے خیالات، ان کی جو ایک اپروچ ہے شاعری کے حوالے سے وہ بہت بلند ہے. اور ان کے بعد میری نظر میں بہت سے شعراء ہیں. طاہر رشید سے میری بہت اچھی دوستی بھی ہے. نوجوان، بلکہ نوجوان تو نہیں میں کہہ سکتا، جوان اب وہ جوان ہے لیکن ماشاءاللہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا استاد محترم جمالیات کیا ہے؟ جی یہ طاہر رشید ہی کی کوششیں ہیں جی. اور جمالیات ایک ادبی اور علمی مجلہ ہے جو تقریباً 2009 سے چل رہا ہے اور اس کو بڑی محنت سے طاہر رشید اپنی ادارت میں چلا رہے ہیں. یہ ماہنامہ ہے، ہفتہ روزہ ہے؟ یہ سماہی ہے. سماہی ہے. اور جی یہ اٹک میں موجود ہے، مطلب کہ لوگوں کے پہنچ میں ہے؟ جی پہنچ میں ہے، بلکہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنے جتنے بھی جاننے والے دوست جو بھی ہم تک آ سکتے ہیں لے لیتے ہیں. اور ویسے بھی موجود بھی ہے مدینہ جو کمپوزنگ سینٹر ہے وہاں پہ بھی موجود ہے، ملتا ہے. اور یہ ایک بڑی اہم کوشش ہے طاہر رشید. پھر میں کہوں گا کہ جب اس نے شروع کیا تب تو وہ نوجوان تھا اور اس نے بڑی ہمت سے اس کو چلایا اور اب جو ہے وہ کچھ تقریباً 1.5-2 سال سے اس کی سرپرستی انہوں نے میرے حوالے کی ہوئی ہے. ان کی شکر گزار ہوں میں. جب بات آئی طاہر رشید صاحب کی تو یہاں ذکر ہوگا آغا بخاری صاحب کا بھی، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی آغا جہانگیر بخاری صاحب تو جی کمپیوٹر اور ایک فن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اٹک کا. جی اور وہ اس دور کے کمپیوٹر کے ماہرین میں سے ہیں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کمپیوٹر ہے کیا. اس زمانے سے وہ اس کے ماہر ہیں اور بہت اس میں، اور پھر وہ بہت ہی کمال کے فنکار ہیں. ہمارے مجلہ جو ہے جمالیات کے سارے ٹائٹل جو ہیں سر ورق وہی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہ کمپیوٹر میں اچھا. اور اس ایک اور اہم بات کہ وہ بہت اچھے محقق بھی ہیں، تحریر بھی ان کی مختلف لکھتے ہیں. فارسی بہت اچھی جانتے ہیں، عربی بہت اچھی جانتے ہیں، اس سے ترجمہ بھی. اور ویکیپیڈیا کے یہ ویکیپیڈیا پاکستان کے مدیر ہیں. یہ نہایت بڑی بات ہے کہ ناظرین کے ویکیپیڈیا گوگل کا وہ سیگمنٹ ہے جس میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس کا پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں جو ایڈ ہوتی ہیں جو ان کے بارے میں ہوتی ہیں شخصیات کے بارے میں وہ مستند ہوتی ہیں.
وہ کوئی ایسے نہیں کہ جی آپ نے کہہ دیا اور وہ انہوں نے لکھ لیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ مستند چیزیں ہوتی ہیں، مستند بایو ڈیٹا ہوتا ہے جو ویکیپیڈیا کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ نہایت بڑی بات ہے، یہ اٹک کا اعزاز ہے. اس سے متعلق ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے بھی انٹرویو لیں گے. گفتگو کو سمیٹتے ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے استاد محترم کو ٹائم ملا ہے، اور آپ اٹک ڈائری ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ استاد محترم نے یہ بات کی کہ ادب کے حوالے سے وہ حالات، وہ ماحول، وہ محفلیں ہمیں نہیں ملتی. اٹک ڈائری ٹی وی انشاءاللہ اس بات کے لیے کوشش کرے گی، اور ایک دو ایسے پروگرام انشاءاللہ مہینے میں یا 2 مہینے میں ضرور انشاءاللہ بنائیں گے. ہم اپنی محبت سے اور اپنی یعنی کہ عطا گہرائیوں سے انشاءاللہ اس ادب کو، اور اردو لہجہ ہے ہماری پہچان ہے، اور یہ بیسیکلی اگر ہماری پہچان نہ ہوتی تو آج ہم مختلف زبانوں کے لوگ اردو میں بات نہ کر رہے ہوتے، اور یہ تعلق، یہ محبت آگے نہ بڑھتا. امن کی پہچان ہے، اس پہ مزید آگے بات کریں گے. استاد محترم، چونکہ محسن نقوی صاحب کو کافی سنتا ہوں میں اور پڑھتا ہوں ان کے جو کتب ہیں، 1-2 شعر کے ساتھ پھر میں آپ سے آخری پیغام لوں گا. محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ سمندر شراب ہوتے، سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، کتنے فساد ہوتے. کسی کے دل میں کیا چھپا ہے خدا تو ہی تو جانتا ہے، کسی کے دل میں کیا چھپا ہے خدا تو ہی تو جانتا ہے. دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. استاد محترم، آخر میں سننے والوں کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام، اور نوجوانوں کے لیے کوئی خوبصورت سا پیغام، معلم ہونے کے ناطے، اردو ادب کے ایک معتبر شخصیت ہونے کے ناطے، آپ اردو کے اتنے بڑے عاشق ہیں اور بڑا اچھا کام کیا آپ نے اردو کے لیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اردو کے نفاذ کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ آواز اٹھائیں. اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اردو جو ہمارا اٹک ڈائری ٹی وی کا چونکہ پہلا پروگرام ہم نشر کرنے جا رہے ہیں، اور اٹک کی ڈائری کو ایک مقام حاصل ہے پورے پاکستان میں، نہ صرف ضلع میں، پورے پاکستان میں ایک مقام حاصل ہے کہ انہوں نے اردو کو، چونکہ میں ابھی ان سے میرا دوستانہ بنا ہے، چونکہ ممبر تو میں شروع سے ہوں، لیکن ابھی انہوں نے کوئی ذمہ داری سونپی ہے اس اٹک ڈائری ٹی وی کو. میں نے ایک مشورہ دیا استاد محترم کہ اٹک ڈائری ٹی وی ایک شروع کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے شخصیات کے انٹرویو اور ثقافت ہمارے اٹک کے حوالے سے، چاہے وہ کھیل ہے، چاہے وہ مختلف شعبہ جات ہیں، اس میں بڑے بڑے ہیرے موتی ہیں، ان کو ہم نے روشناس کرانا ہے، ذرا لوگوں کو دکھانا ہے، ان کو سامنے لے کر آنا ہے، تاکہ ان کی بھی پذیرائی ہو، ان کو خراج تحسین ہو، اور دیکھنے والی بھی ان سے کچھ سیکھ لے. نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو جی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی جو کاوشیں ہیں، جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں، ان میں کامیاب کرے. اور واقعی ڈائری ٹی وی یا ڈائری جو ہے اٹک کی ڈائری، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. البتہ بات وہی پہ آ کے رکتی ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو میں تو یہی پیغام دوں گا، ڈائری کے اوپر جو لکھنے والے نوجوان، سیاست ہے یا جس موضوع پہ بھی لکھتے ہیں، یا ان کا شائستگی کو مت چھوڑیے، انتہائی پولائٹلی گفتگو کیجیے، اپنی بات کو دلیل سے منوائیے، اور دوسرے کی دلیل اگر طاقتور ہے تو اس کو مان لیجیے. اسی میں معاشرے کی ہر برائی، جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو ٹینشنز ہیں، ان سب کا حل کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اور جو بات میرے پاس ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی درست ہو، وہی حتمی ہو. کسی دوسرے کے پاس اس سے اچھی بات، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ اس بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ مومن کی گم گشتہ میراث ہے علم. علم جو ہے وہ مومن کی میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو. یہ نہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ علم ہے اور وہ تمہاری جائیداد ہے، اس پر کسی دوسرے کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے، لے لو. تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا
کہ جب تک آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں آتا، بحث کا سلیقہ نہیں آتا، آپ کو نہ لکھنے کا حق ہے نہ آپ کو کہیں بولنے کا حق ہے. اور یہی چیز ہمارے ملک کے اندر فساد کا موجب بن رہی ہے کہ جو نہیں بول سکتے وہ بول رہے ہیں، اور جنہیں بولنا چاہیے ان کی بات کو کوئی سن نہیں رہا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کی ترقی اور اس کی اعلیٰ درجے تک بلندیوں میں ہم سب اپنا حصہ ڈال سکیں. آمین. جی بہت بہت شکریہ استاد محترم آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور اتنے مصروف وقت میں آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آغاز ہم نے استاد کی اہمیت اور اس کا جو مقام ہے اس سے کیا ہے، اور خاص کر اس میں ذکر ہے اردو ادب کا. تو یہ دو باتیں ہیں، یہ ایسی ہیں گویا اردو اور استاد یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کی جو ادب کا جو تعلق ہے، یقین جانیے گا جب ہم شعراء کو پڑھتے ہیں، غالب صاحب کو پڑھتے ہیں، میر صاحب کو پڑھتے ہیں، جون صاحب کو پڑھتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے ایک شعر میں پورے سمندر کو سمیٹ لیا ہے. اور اردو سے لگاؤ، یقین جانیے گا کہ آج کل کے معاشرے کے لیے امن و محبت کا پیغام ہے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کے لیے اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت. ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کے تجاویز کا ہمیں اشد ضرورت ہوگی، کیونکہ پروگرام کو آگے بھی بڑھانا ہے اور اس اٹک کی ڈائری کو پورے پاکستان میں متعارف کروانا ہے، اور اچھے شخصیات سے آپ کو اٹک ملوانا ہے. اپنے میزبان کریم خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کہا.